السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، الہادی آرگنائزیشن کی جانب سے ہم لوگ علمی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اسی کا آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، ہمارے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ موضوع ہے تحریک کربلا اور اخلاقیات انسانی، اس میں ہمارے سوال و جواب ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر فیضان رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، ہمارے جو سوال ہیں اخلاقیات کو لے کر اور جو موضوع ہے ہمارا اس کو لے کر، قبلہ سوال ہے ظلم کرنا یقیناً غلط ہے، لیکن کیا ظلم کو سہنا، ظلم کو قبول کرنا یہ بھی غلط ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظلم کرنا، اس کے لیے قرآن میں اور روایات معصومین میں متعدد بار جو ہے وہ ظلم سے روکا گیا ہے، چاہے وہ کسی طریقے کا ظلم ہو، چھوٹا ظلم ہو، بڑا ظلم ہو، اس سے روکا گیا ہے۔ اور خود کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ تحریک امام حسین ہے، تو خود تحریک امام حسین علیہ السلام میں جب امام نکل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالمہ، میں نہیں نکل رہا ہوں کہ اس وجہ سے نہیں نکل رہا ہوں کہ کسی پر ظلم کروں۔ تو ظلم کرنا یقیناً جو ہے وہ گناہ عظیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم کا سہنا، کیونکہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ظلم کا سہنا، تو ظلم کا سہنا بھی جو ہے وہ شریعت اس کو قبول نہیں کرتی، شریعت اس کا انکار کرتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر ظلم کو، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظلم گیری کرنا، ظلم گری، ظلم ڈھانا کسی کے اوپر، اور ایک ہے ظلم پذیری، ظلم کو قبول کرنا، ظلم کو ایکسیپٹ کرنا، ظلم کو سہنا۔ تو اسلام دونوں کو منع کرتا ہے۔ اسلام ظلم کرنے کو بھی منع کرتا ہے اور ظلم سہنے کو بھی منع کرتا ہے۔ اور ظلم سہنے کو کیوں منع کرتا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک اساسی سبب یہ ہے کہ ظالم کو ظلم، اگر آپ ظلم سہتے رہیں گے تو ظالم کی جرأتیں بڑھ جائیں گی، ہمتیں بڑھ جائیں گی، تو لہٰذا اسلام یہ بات قبول نہیں کرتا۔ اور تحریک کربلا میں اس کی بہترین مثال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ تحریک کربلا میں امام حسین علیہ السلام خود کربلا کے میدان میں امام علیہ السلام کا یہ جملہ، اس بات کی جو ہے وہ ظاہر ہے میرے پاس بہت سے چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ کیونکہ آپ کا ایپیسوڈ مختصر رہتا ہے تو میں چاہوں گا مختصر آپ کو بیان کروں۔ آپ فرماتے ہیں لا واللہ، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لا واللہ لا اعطیکم بیدی اطاع الذلیل ولا افر فرار العبید۔ امام فرماتے ہیں قسم خدا کی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا ہاتھ تمہارے حوالے کروں اس انداز سے کہ جیسے ایک ذلیل انسان اپنا ہاتھ جو ہے وہ کسی کے حوالے کر دیتا ہے، یا ولا افر فرار العبید، اور میں ایسے بھی نہیں بھاگوں گا جیسے غلاموں کی طرح سے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، یعنی امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں ظلم سے مقابلہ کروں گا، نہ تو ذلیلوں کی طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوں گا کہ بیعت کر لوں گا، اور نہ میں غلاموں کی طرح سے بھاگ جاؤں گا خوف کے۔ تو امام کہنا یہ چاہتے ہیں، امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ظلم سہنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ظالم کو ظلم کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے اگر آپ ظلم سہیں گے، لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ظلم کا مقابلہ کیجئے، نہ یہ ہے کہ آپ ظلم کو جو ہے وہ برداشت کریں اور ظلم کو سہیں۔ اچھا جناب، یہ سوال ہے ذہن میں کہ جیسے کہ ہمارے دیش کے راشٹرپتا مہاتما گاندھی جی اور کرسچن لوگوں کے وہ ایک بزرگ عالم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے گال پر ایک ہاتھ مارے تو آپ دوسرا گال آگے بڑھا دیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہاں کیا ان کے نزدیک ظلم سہنا صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ سوال بہت عمدہ ہے یہاں پر، کیونکہ ہم نے صاف آپ کو بتایا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ظلم کو برداشت نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب گاندھی صاحب کا کہنا ہے، اور یہ جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ جو ہے سب سے پہلے جو آیا ہے
یہ کرسچینٹی سے آیا ہے. اچھا. اور کرسچن سے ہی انہوں نے یہ جملہ لیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ایک رخسار پہ تماچا مارے تو آپ دوسرا رخسار آگے کر دو. تو یہ جو دیکھیں یہ جو فلسفی ہے یہ کسی حد تک صحیح ہے. 100% صحیح نہیں ہے. مثلا فرض کیجئے ایک انسان ایسا ہے کہ آپ کو کسی نے اگر تماچا علیہ باللہ مثلا رسید کیا تو آپ نے دوسرا رخسار جو ہے وہ آگے کر دیا تو ممکن ہے کہ وہ مان جائے کچھ افراد. لیکن وہ انسان کے جو ظلم کرنے کا عادی ہو, وہ انسان کے جو ظلم کر کے جس کو مزہ آتا ہو, جیسے صلاح الدین ایوبی تھا کہ حجاج ابن یوسف تھا. حجاج ابن یوسف کا کیا معاملہ تھا کہ جب تک کہ وہ کسی شیعہ کو قتل نہیں کرتا تھا اسے سکون نہیں ملتا تھا, اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے سفاک اور گزرے ہیں. تو یہ فلسفی کچھ لوگوں کے لیے تو صحیح ہے کہ بھئی آپ کو ایک تماچا مارا آپ دوسرا کر رہے ہیں تو وہ شرما جائے, اور لیکن جو اس انسان کو مزہ آتا ہو ظلم کرنے میں, تو اگر آپ دوسرا رخسار آگے کریں گے تو اس دوسرے رخسار پہ بھی تماچا مارے گا اور اس سے اس کی ہمت بڑھ جائے گی. تو یہ چیز جو ہے کرسچینٹی سے آئی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کرسچینٹی میں بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر ہم شریعت کے اعتبار سے دیکھیں, جناب عیسیٰ کی سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ اور عملی اعتبار سے دیکھیں تمام کرسچینٹی, تمام عیسائیت جو ہے وہ کہتی تو ہے, نعرہ تو یہی لگاتی ہے کہ اگر کوئی ایک پہ مارو تو دوسرا رخسار آگے کر دو, لیکن عملی دنیا میں ایسا نہیں ہے. اور سیاست کی دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ وہ بالکل اپوزٹ ہے عملی دنیا میں. تو لہٰذا ایک چیز تو یہ, اور دوسری چیز یہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے یحرفون مواضع کلم, انہوں نے جو ہے وہ اس میں جو ہے شریعت میں تبدیلی لے کے آئے, تحریف ہو گئی. تو جو اصلی جناب عیسیٰ کی شریعت تھی اس میں انہوں نے تبدیلی کی. تو جناب عیسیٰ کی جو اصلی یعنی پیغام تھا, جو اصلی میسج تھا, اس میں ایسا نہیں تھا. اس میں یہی دین کا مسئلہ تھا کہ آپ ظلم کو نہ سہیں, آپ ظلم کو برداشت نہ کریں, آپ ظلم کو قبول نہیں کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ اور جناب موسیٰ نے جب بنی اسرائیل کو نجات دی ہے تو جب قرآن نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا, تو جناب موسیٰ نے دونوں کو کیونکہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا, تو فرعون کو روکا اس بات سے کہ وہ ظلم نہ کرے, اور بنی اسرائیل کو روکا اس بات سے کہ وہ ظلم نہ سہیں. اور جب ظلم نہ سہیں, بہت غور کیجئے گا جس بات کو میں کہہ رہا ہوں ناظرین کرام, کہ ظلم نہ سہیں, اور جب یہ کیفیت آئی تو اب جناب عیسیٰ, جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ, جب اقدار انسانی بدلے تو پھر جناب عیسیٰ آئے. اور نبی کا قرآن کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے دو چیزیں, کوئی بھی نبی جب بعد والا آتا ہے تو دو طریقے کی کیفیت ہوتی ہیں. ایک وہ مبشر بن کے آتا ہے, ایک مصدق بن کے آتا ہے, یعنی تصدیق کرتا ہے اپنے پیچھے والے کی تصدیق کے جو پیچھے والا نبی آیا تھا وہ صحیح تھا, اور جو بعد والا ہوتا ہے مبشر اس کی بشارت دیتا ہے کہ آنے والا ہے. تو جناب عیسیٰ مبشر ہیں رسول اعظم کے کہ رسول آنے والا ہے, اور مصدق ہیں تصدیق کرنے والے ہیں جناب موسیٰ کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اسلام کی زندگی میں بھی اور موسیٰ کی بھی زندگی میں بھی دونوں چیزیں ہیں, نہ وہ ظلم کرتے تھے نہ ظلم کو برداشت کرتے تھے, ظلم کو قبول نہیں کرتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو جناب رسول اسلام ہوں اور جناب موسیٰ ہوں, ان کا منطق اور ان کی شریعت یہ ہو کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کو قبول کرو, اور جناب عیسیٰ یہ کہیں کہ اگر ایک رخسار پہ تماچا مارے تو دوسرا رخسار آگے کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جناب عیسیٰ کی شریعت میں تحریف کی گئی ہے. اصل شریعت اور اصل جو ہے وہ پیغام یہی ہے کہ آپ ظلم جو ہے کسی کے اوپر نہ کریں اور ظلم کو قبول بھی نہ کریں, اس لیے کہ ظلم کو اگر آپ قبول کریں گے تو ظالم کی جرأتیں بڑھیں گی, ہمتیں بڑھیں گی, اور نتیجے میں جو ہے, لیکن اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو جیسے خوف آپ کے اندر ہے سامنے والے کے ظالم کے اندر بھی خوف ہوگا. اچھا, جب حضور ایشو لے کر میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر ظلم سہنا بری چیز ہے تو پھر مظلوم کی اتنی اہمیت کیوں؟ مظلوم تو وہی ہے نا جس پر ظلم ہوا. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے فرق ہے, قرآن نے جو ہے وہ دونوں میں فرق محسوس کیا ہے, دونوں میں بہت باریک سا فرق ہے. قرآن کی آیت ہے نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. نرید ان نمن, ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں, پروردگار کہہ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں کس کے اوپر؟ الذین استضعفوا فی الارض,
جو زمین پر جن کو ضعیف بنا دیا گیا، اور ہم نجعلہم ائمۃ، اور ہم ان کو ائمہ بنائیں گے اور ان کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے مستضعف، ایک ہے مستضعف۔ اچھا، مستضعف وہ ہے کہ جس کو ضعیف کر دیا گیا ہو، ٹھیک، اور مستضعف وہ ہے کہ جو کمزوری اور جو ہے وہ ناچاری اور مظلومیت کو اپنے اندر رکھ لے، یعنی خود ضعیف ہو جائے، اچھا ہے نا، جی جی، دوسرا ظلم نہیں کرے۔ تو فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ مظلوم اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم ہو، وہ ظلم کا مقابلہ کر رہا ہو، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر توانائی نہ ہو اس کے مقابلہ کرنے کی، لیکن وہ اس کے ظلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ اس کے ظلم کو قبول نہیں کرتا۔ اور ایک وہ انسان ہوتا ہے کہ جو طاقت و توانائی رکھتا ہے، یا طاقت و توانائی اس حد تک نہیں بھی رکھتا، لیکن وہ ظلم کو قبول کر رہا ہے، جرأت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرے، اس بات کی جو ہے اس کے اندر توانائی نہیں ہوتی، اس کے میں جو ہے اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ کلمہ حق کو بلند کرے۔ تو لہٰذا دونوں میں فرق ہے۔ ظلم سہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود ظلم کو برداشت کرے، قطعاً اس سے مقابلہ نہ کرے، یہ مذموم ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن مظلوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے، اگرچہ وہ ظالم سے مقابلہ کر رہا ہے تو لیکن اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو مظلوم اسے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف اٹھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ تو لہٰذا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور مظلوم اچھا ہے اور جو ظلم سہتا ہے وہ صحیح نہیں۔ میں چاہوں گا کہ اسی کے متعلق آپ کچھ اخلاقیاتی درس جو ہے دیجیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے کہ اب ہم اس سے بالکل صاف جو ہے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جب اسلام میں ظلم کرنا، اور تحریک امام حسین نے یہ ہمیں بتایا کہ نہ ظلم کرنا صحیح ہے اور نہ ظلم کو سہنا صحیح ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے ناظرین کرام، یہ ہماری جو ہے وہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم تحریک کربلا سے یہ درس اخلاق لیں اور یہ اخلاق انسانی کو حاصل کریں کہ نہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، نہ اپنے زبان کے ذریعے سے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے، اس لیے کہ ظلم کے بہت سے وسیلے ہوتے ہیں، کسی اعتبار سے ہم کسی کے اوپر ظلم نہ دیں۔ اس لیے کہ عدل کہتے ہیں وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کا حق دینا یہ عدل ہے، اور کسی شے کو اس کے جگہ سے ہٹانا یہ جو ہے ظلم ہے۔ تو لہٰذا ہم ہر شے کو اس کا حق دیں۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ظلم کو قبول بھی نہ کریں۔ اس حد تک ایسا نہ ہو کہ ہم ظالم کے مقابلے کے لیے کھڑے نہ ہوں، اور اگر ہم ظالم کا مقابلے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو نتیجے میں ظالم جو ہے وہ اور طاقتور ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ لیکن جب چند افراد ظلم کا مقابلہ کریں گے اور ظلم برداشت اور سہنے نہیں سہ کے بیٹھیں گے تو نتیجے میں ظالم جو ہے وہ ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا ظلم خود اس کو جو ہے لے کر چلا جائے گا۔ جیسے کسی شاعر کا شعر ہے، ایسا تباہ ہوا کوئی جانتا نہیں، اب ظلم بھی یزید کو پہچانتا نہیں۔ کیا کہنے۔ اچھا ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے پھر ودا لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک مول صاحب حضور دعائیہ کلامات سے نوازیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے ہماری، کیونکہ یہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے تحریک کرب و بلا اور اخلاقیات انسانی، تو ہم سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو اہداف کربلا کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے معبود، ہم تیری بارگاہ میں یہ دست بدعا ہیں کہ تمام مومنین، آج کل جو یہ وبا کرونا وائرس چل رہا ہے، سارے مومنین اپنے حفظ و امان میں رہیں، اور جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہیں دنیا کے کسی بھی گوشے میں، پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کی مال و دولت و ناموس سب کی حفاظت رکھے۔ اور یہ اہم پیغام ہے کربلا کا، اور کربلا کے توسط سے، اس لیے کہ یہ کربلا ایک ایسی تحریک ہے، کربلا ایک ایسا پیغام ہے، کربلا ایک ایسا قیام ہے کہ جس کو ہر قدم ایک درس ہے۔ تو ہمیں چاہیے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ کربلا شناسی کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا
کربلا کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔